ساحل ادیم نے ایسی اتنی کوئی بڑی بات نہیں کہی تھی جس بات کا اتنا بڑا بتنکڑ بن 95% عورتیں جاہل ہیں کہ ہم لوگ ہر چیز کا ایک چھوٹا سا سنپٹ کیچ کر لیتے ہیں اور اسی چیز کو اتنا وائرل کر دیتے ہیں. آپ ایٹ لیسٹ ان کی ان باتوں کو نگیٹ نہیں کر سکتے جس میں وہ عورتوں کے حقوق کے بارے میں کانسٹنٹلی بول رہے ہیں. بے شک مجھے بھی ان کا وہ ورڈ جاہل اتنا کمفرٹیبل نہیں لگا. میں ویمن امپاورمنٹ کے بارے میں بہت فورمز کے اوپر بات بھی کرتا ہوں، لیکن آپ کسی کو شو کے اندر یہ نہیں کہہ سکتے کہ معافی مانگے. I'm sorry but I do not agree with her body language. I think she was being irrational. کی body language بہت fake لگی تھی. If I'm being very vocal about it, ایک دم سے کہنا معافی مانگے. ارم سعید انہوں نے بولا ہے کہ مجازی خدا جو ہے وہ بھی طاغوت ہے. کوئی بیوی جو ہے وہ اگر گھر بیٹھی ہے تو وہ کام نہیں کر سکتی اور مرد اس کو فورس نہیں کر سکتے. تو I'm sorry I do not agree with any such mindset. تو فیمنزم میں تو ہم بہت زیادہ چیخ رہے ہوتے ہیں میرا جسم میری مرضی. باپ نے اپنے اس فرائض سے جان چھڑانے کے لیے اب آپ حدیثیں ڈھونڈ رہے ہو. بالکل ایسے اپنے مطلب کی حدیثیں آپ کو مل جاتی ہیں خواتین کو، لیکن جب یہ والے فرائض آتے ہیں ان کو حدیثیں نہیں ملتی. تو ہم کیوں مردوں کو رسپیکٹ نہ دیں؟ ساری رسپیکٹ عورتوں کے لیے رہے گی. آپ کے میاں پہ کوئی ٹربلنگ ٹائم آ سکتا ہے، اپنے میاں کو سپورٹ کریں، اس کی بیک بون بنیں. قیامت میں ہم نے اپنا ایک ایک حساب اور اپنا عمل اللہ کے سامنے رکھنا ہے. ہم بے شک اس میں ان کے بات سے اور میں خلیل الرحمان کی بات سے بھی بالکل اتفاق کرتی ہوں کہ ہم اسلام سے دور ہو چکے ہیں. میں دیکھتی ہوں کہ یہاں پہ مرد عورتوں کے لیے اتنی نفرت رکھتے ہیں، عورتیں مردوں کے لیے اتنی نفرت رکھتی ہے، تو اٹس اے بروکن کنٹری. جب میں نے نیوز پیپر دیکھا میری روح فنا ہو گئی کہ اتنا بڑا لکھا ہوا تھا کہ سمن عباس ڈاٹر آف اظہر عباس گاٹ بروٹلی مرڈرڈ بائی دا فادر اینڈ بائی دا بردرز. السلام علیکم خواتین و حضرات، ویلکم ٹو نیو پوڈ کاسٹ ایپیسوڈ. میں ہوں آج آپ کا ہوسٹ عمان جاوید اور میرے ساتھ آج ایک بہت ہی اسپیشل گیسٹ ہیں فاطمہ عباس، جو کہ ایک سوشل ایکٹیوسٹ ہیں اور ریسرچر ہیں. تو آج ہم ان سے ایک طاغوت کے بارے میں ڈسکس کریں گے، جو کہ ایک ریسنٹلی ایک شو کے اندر جس میں خلیل الرحمان، ساحل ادیم اور ایک خاتون اس کو ہوسٹ کر رہی تھیں، اور جس میں ساحل ادیم نے ایک فضول ریسرچ کے اوپر 95% عورتوں کو جاہل کہا ہے. اسی آڈینس میں سے ایک خاتون نے ان کو معافی مانگنے کا کہا کہ قوم سے آپ معافی مانگیں اور ایک ریفرنس کوئی دیں اس بات کے اوپر. تو ساحل ادیم نے ایک آیات سناتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جاہل کو جاہل کہنا اسلام میں پہلا فرض ہے. تو اب اس کنٹروورشل سٹیٹمنٹس کے اوپر بہت ساری سٹیٹمنٹس نکل رہی ہیں اور ہمارے معاشرے کے اندر ایک فتنہ کریٹ ہو رہا ہے. تو آج ہم اس ٹاپک کے اوپر ڈسکس کریں گے. فاطمہ عباس، سب سے پہلے ان کو اپنے پوڈ کاسٹ میں ویلکم کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم مان. ہاؤ آر یو؟ آئی ایم گڈ. ہاؤ آر یو؟ آئی ایم گڈ. فرسٹ آف آل تھینک یو سو مچ فار کمنگ. تھینک یو فار ہیونگ می. تھینک یو. سو فاطمہ، ایز یو نو دیٹ کہ ابھی سوشل میڈیا کے اوپر بہت ساری ایسی اسٹیٹمنٹس چل رہی ہیں ویمن کے اوپر اور مرد کے اوپر، بہت ساری ایسی چیزیں چل رہی ہیں. ابھی ریسنٹلی ایک شو کے اندر ایک ساحل ادیم نے ایک اسٹیٹمنٹ دی ہے کہ 95% عورتیں جاہل ہیں. اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ ایکچولی آئی ووڈ وانٹ ٹو اسٹارٹ سم تھنگ وتھ، کیونکہ آپ بھی ریسرچر ہیں، میں بھی ریسرچر ہوں. ساحل ادیم ایک بہت ویل اسٹیبلش نام ہے، وی کین ناٹ ڈینائی دیٹ. پرابلم ہمارے ڈیجیٹل میڈیا کا سب سے بڑا ایک تو جو فوپا ہوتا ہے، جو پرابلم ہوتا ہے کہ ہم لوگ ہر چیز کا ایک چھوٹا سا سنپٹ کیچ کر لیتے ہیں اور اسی چیز کو اتنا وائرل کر دیتے ہیں کہ ہمیں نہ اس کا رائٹ پتہ ہوتا ہے نہ لیفٹ پتہ ہوتا ہے. تو پرابلم کیا ہوئی ہے کہ کسی نے بھی میجورٹیز نے ان کا یہ پورا انٹرویو نہیں دیکھا. میں نے پورا انٹرویو دیکھا. جس طرح میرا جب پہلا انٹرویو آیا، میرے بھی انٹرویو کی جو جست تھی لوگوں نے وہ سمجھنے سے ریفیوز کر دی. لیکن یہ دیکھنا کہ ایک عورت ذات نے ساحل ادیم کو نگیٹ کیا ہے تو نیچے جو بیک لیش آئی ہے، جو ہیٹ آیا ہے، دیٹ از ویری اسٹاؤنڈنگ. بٹ آئی ایم اوکے ود اٹ بیکاز آئی انڈرسٹینڈ کہ ہماری سوسائٹی میں پرابلم کیا ہے کہ اٹس اے مسوجنسٹک سوسائٹی.
لیکن میں یہ نہیں کہوں گی کہ اٹس اے کمپلیٹلی مسوجنسٹک سوسائٹی. اٹ ایز این ایکولی سوسائٹی ویئر ویمن آلسو ڈیٹیسٹ مین. تو انفارچونیٹلی اٹ گوز بوتھ ویز. اب ساحل ادیم کی جو ہم بات کرتے ہیں, دیکھیں میں ایک بہت نیوٹرل پرسپیکٹیو اپنا دوں گی. ساحل ادیم نے ایسی اتنی کوئی بڑی بات نہیں کہی تھی جس بات کا اتنا بڑا بتنکڑ بن کے, کیونکہ ہمیں اس ویڈیو کو دوبارہ دیکھنے کی ضرورت ہے. جہاں انہوں نے ویمن امپاورمنٹ کے بارے میں اتنا زیادہ بولا, اتنی خوبصورت باتیں بیان کی, ہم نے ان ساری باتوں کو نگیٹ کر کے, بے شک مجھے بھی ان کا وہ ورڈ جاہل اتنا کمفرٹیبل نہیں لگا, اور میں نے اپنی پہلی ویڈیو میں بھی یہی کہا تھا کہ ڈس اپوائنٹمنٹ یہ ہوئی ہے کہ یہ ورڈ جو تھا نا, یہ تھوڑا سا اچھا نہیں لگ رہا تھا. بالکل, کیونکہ آپ کی کتنی بڑی شخصیت ہے, اور پرابلم یہ ہوتی ہے کہ جب ہم ایک سوشل میڈیا جو ہے یہ ایک طوفان کی طرح بس ایک چیز آپ کی پکڑ لیتے ہیں اور اس چیز کو وہ اتنا زیادہ اگنائٹ کر دیتے ہیں کہ اس ٹائم پہ ہمارے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت بالکل زیرو ہو جاتی ہے. تو انہوں نے بے شک عورتوں کی سینٹیمنٹس کو, جو کہ اپیرنٹلی سوشل میڈیا پہ ریفلیکٹ ہو رہا ہے, بہت ہرٹ کیا. لیکن اگر ہم اس کو تھوڑا اوپن پرسپیکٹیو سے دیکھیں, آپ ایٹ لیسٹ ان کی ان باتوں کو نگیٹ نہیں کر سکتے جس میں وہ عورتوں کے حقوق کے بارے میں کانسٹنٹلی بول رہے ہیں, جس کے اندر وہ عورتوں کو ایز کمپیئر ٹو مین پرائیورٹائز کر رہے ہیں. وہ سارا کا سارا قصوروار اس معاشرے میں مردوں کو ٹھہرا رہے ہیں کہ عورتوں کو کیوں اتنا زیادہ کیا کہتے پاور لیس بنایا جا رہا ہے, اس میں مرد کی غلطی ہے. تو ہمیں اس چیز کو تھوڑا نیوٹرل پرسپیکٹیو سے دیکھنے کی ضرورت ہے. بالکل بالکل ایسے ہی. اچھا, مجھے مے بی شاید آئی ایم رانگ, بیکاز میں وومن امپاورمنٹ کے بارے میں بہت فورمس کے اوپر بات بھی کرتا ہوں, اور رائٹس کے اوپر, ایون دیٹ ہم لوگ وومن انٹرپرینورشپ کو بہت پروموٹ کر رہے ہوتے ہیں. لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس کے اوپر ہمیں رائٹ اینڈ رانگ کے بارے میں ہمیں بات کرنی چاہیے. مے بی آئی ایم رانگ, لیکن آپ کسی کو شو کے اندر یہ نہیں کہہ سکتے کہ معافی مانگے. ٹھیک ہے, آپ اگر کسی کے اسٹیٹمنٹ کے اوپر اختلاف کرتے ہیں تو آپ اسے یہ کہیں کہ آپ کی اسٹیٹمنٹ رانگ ہے. ٹھیک ہے, آپ اس کو اپنی ریسرچ کو بہتر کریں, اور آئی تھنک اس کو اپنی ریسرچ بھی بہتر کرنی چاہیے. ساحل ادیم کو 95% کہنا مجھے نہیں لگتا. یا تو آپ کوئی پرسونز پریزنٹ کریں, آپ اپنی ریسرچ کو میڈیا کے اوپر لے کر آئیں. تو ایک تو یہ اسٹیٹمنٹ غلط تھی کہ آپ کسی کو یہ کہیں کہ آپ معافی مانگے, یہ بھی ایک چیز رانگ تھی ایک خاتون کی طرف سے, اور ان کی طرف سے بھی ایک چیز رانگ تھی کہ بھی آپ کسی کو میری جاہل بیٹی ہو, آپ میری جاہل بیٹی ہو. تو آپ جاہل جب ورڈ یوز کریں بڑا آکورڈ ہوتا ہے. اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ بالکل, میں نے بھی جب ان کا انٹرویو آرام سے دیکھا, کیونکہ آپ بھی ریسرچر ہیں, میں بھی ریسرچر ہوں, تو ہمیں بھی اس چیز, اب وہ جو جس طرح وہ کلیم کر رہے ہیں کہ میرے پاس سیمپل ہے, انہوں نے دوسرے عائشہ سے جو آئی تھنک ہوسٹ تھی, میں تھوڑا سا ناموں میں آئی ایم اے بٹ کنفیوز, آئی یوزلی فرگیٹ دا نیمس. تو انہوں نے ہوسٹ سے یا آئی تھنک آڈینس کو جب وہ کیٹر کر رہے تھے, انہوں نے کہا تھا میرے پاس سیمپل ہے, یا آپ 100 عورتوں کا سیمپل لیں اور آپ دیکھیں اس میں سے میجورٹی جاہل نکلیں گی. دیکھیں پاکستان میں عورتوں کی پاپولیشن ہے 49%, وچ از اے بگ پاپولیشن, آپ اس چیز کو نگیٹ نہیں کر سکتے. اس میں سے 21% ورکنگ ویمن ہے, اس میں سے 8% انٹرپرینیورز ہیں. 1 out of 100 is a small to mid to medium sized business owners. Exactly. And you cannot deny one thing کہ پاکستان میں جو عورتوں کی ورک فورس ہوتی جا رہی ہے وہ دن بدن بڑھتی جا رہی ہے. تو اس میں سے اگر آپ 100 عورتوں کی سنو بال سیمپلنگ کرتے ہو, آپ پوری 49% کو 100 عورتوں کی سیمپلنگ کر کے یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان میں سے 95% جاہل ہیں. اگر آپ 49% میں سے صرف 100 عورتوں کا سیمپل لوگے تو آف کورس یو آر ناٹ ایون taking into account women who come from upper middle class, from middle class, from lower middle class, from elite class, from urban areas, from suburban areas, from outskirts of Lahore, from other towns and villages. Even villages کی بھی لڑکیاں آگے سے آگے بڑھتی جا رہی ہیں. جاہل ہونے کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ آپ دیکھیں جاہل, میں نے اپنے اس پہلے انٹرویو میں بھی کہا تھا کہ جاہل کیا اسلام کے لحاظ سے ہم جاہل ہیں, تو اتنی زیادہ جو ہماری عالمہ ہیں ان کے بارے میں کیا ہے, تو وہ مطلب کہ کیا اتنی ساری عالمہ جو ہماری نکلتی جا رہی ہیں جو کہ لڑکیوں کو قرآن سکھاتی ہیں. اگر آپ کہتے ہو کہ ہماری بچیاں جاہل ہیں, تو ولیجز میں, ٹاؤنز میں, چھوٹے سٹیز میں تو یہ عالمہ ہوتی ہیں جو کہ بچیوں کو قرآن سکھاتی ہیں, اچھے اور برے کی
تمیز سکھاتی ہیں. میجورٹی اسکولس میں وہاں پہ تو ساری استانیاں ہوتی ہیں, جو بچے ٹاٹ کے بھی اسکول کے ہوتے ہیں وہاں پہ آپ ہمیشہ دیکھو گے کہ فیمیل ٹیچرز ہوتی ہیں. تو اگر وہ عورتیں جاہل ہیں تو وہ ٹیچرز کیسے ہیں؟ Does it make sense to you? تو آپ یہ نہیں کلیم کر سکتے کہ عورتیں جاہل ہیں. دیکھیں بے شک میں اس چیز کے اوپر ایک میرا انفارچونیٹلی یہ ریالٹی ہے, دن بہ دن ہم لوگ مسلمان ہیں, ہم اس چیز کو ڈینائی نہیں کر سکتے. ہمارا حساب ہونا ہے, آخرت آنی ہے. ہمارے آخری پیغمبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے, قرآن ہماری آخری کتاب ہے. قیامت میں ہم نے اپنا ایک ایک حساب اور اپنا عمل اللہ کے سامنے رکھنا ہے. ہم بے شک اس میں ان کے بات سے اور میں خلیل الرحمن کی بات سے بھی بالکل اتفاق کرتی ہوں کہ ہم اسلام سے دور ہو چکے ہیں. بالکل ایسے, اور ہم اس چیز کو ڈینائی نہیں کر سکتے. لیکن اسلام سے دور ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے, دیکھیں آپ کو ایک فیل ہو رہا ہے نا کہ چلیں ہماری بچیاں اسلام سے دور ہیں. انسٹیڈ آپ ان کو سوشل میڈیا پہ آ کے اوپنلی جاہل بولو. دیکھیں آپ یہ بتائیں کہ دیکھیں مجھے لگتا ہے کہ ہماری بچیاں اسلام سے دور ہو رہی ہیں. واٹ آر یو ڈوئنگ اباؤٹ اٹ؟ آپ کیا کر, آپ ان کے لیے ایک سیف اسکولس کریٹ کریں. یہ میچور اسٹیٹمنٹ ہے. آپ ان کے لیے سیف اسکولس کریٹ کریں نا. مسجدوں میں کیا بچے سیف ہوتے ہیں؟ نہیں. ہم اپنے گھروں میں بھی سیف نہیں ہوتے. لیکن وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ ون تھنگ کہ وی آر لیونگ ان اے میل ڈومینیٹنگ سوسائٹی. دس ورلڈ از میل ڈومینیٹنگ. ٹھیک ہے, ہم لوگ اگر ہمیں لگتا ہے کہ ویسٹ میں عورتیں سیف ہیں, ویسٹ میں بھی عورتیں بالکل سیف نہیں ہیں. لیکن پاکستان کے اندر کیا ہے, پاکستان از انفارچونیٹلی اے بروکن کنٹری. اینڈ ود دا پیسج آف ٹائم ہم لوگ نیولتھک ایرا میں جا رہے ہیں, ان دا ایرا آف اسٹون ایج, کہ ہمارے پاس پروگریشن ہی, ہم ڈے بائی ڈے ڈیگریس کر رہے ہیں. اور ہم اپنے ہر عمل کو, ہم اپنے ہر رانگ ڈوئنگ کو کسی بھی کیا کہتے ہیں اسلام کو یوٹیلائز کر کے ڈیفینڈ کرتے ہیں. انفارچونیٹلی اسلام ہر کسی کے لیے ایک مینز آف کنوینئنس بن گیا ہے. اسلام وہ رہا ہی نہیں ہے جو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 1400 سال پہلے لے کر آئے تھے. انہوں نے تو یہاں تک بولا تھا کہ جب جنگ بھی جاؤ تو پہلے پیس پروموٹ کرو. لیکن جب میں دیکھتی ہوں کہ یہاں پہ مرد عورتوں کے لیے اتنی نفرت رکھتے ہیں, عورتیں مردوں کے لیے اتنی نفرت رکھتی ہے, تو اٹس اے بروکن کنٹری بیکاز دیر از نو سپورٹ سسٹم. ہمارا جتنا بھی اگر آپ دیکھیں ہمارا ایک لرنڈ بیہیویئر ہے. ہمیں لگتا ہے باپ سے بھائیوں سے آزادی حاصل کر کے ہم امپاورڈ ہو رہے ہیں. آئی ایم سوری, آئی ڈونٹ اگری. آئی ایم بلیسڈ کہ اگر میں رات کے 12-1 بجے کہیں ہوں, میرا باپ مجھے کال کر رہا ہے. آئی ایم بلیسڈ, یہ میری خوش قسمتی ہے کہ میرا باپ سلامت ہے. میرے پاس کوئی بھائی نہیں ہے, لیکن میرے لیے میرے والد کا زندہ ہونا بہت بڑی بلیسنگ ہے. اب وہ مجھے یہ منع کریں, بیٹا آپ اس معاشرے میں یہ کپڑے نہ پہنو, بیٹا آپ, وہ ہمیشہ ایک بات کہتے ہیں, میں فاطمہ آپ پہ اعتبار کرتا ہوں, میں معاشرے پہ اعتبار نہیں کرتا. بالکل ایسے ہی. تو آپ کس طریقے سے کہہ سکتے ہو؟ اور ان کی بات بالکل میں اس چیز کے اوپر اگری کرتی ہوں کہ باپ سے میل فگرز کو آپ اتنا ڈیمونک مت کریں فیمنزم کے نام پہ. اتنا زیادہ ہم نے, آئی ایم سوری ٹو سے, آپ خود ایک مرد ہیں بھائی, ہم نے مردوں کو, عورتوں نے اتنا ڈی ہیومنائز کر دیا ہے. فائنینشیل کنسٹرینٹس کس کے اوپر سب سے زیادہ آتے ہیں؟ گھر کا فاؤنڈیشن کون ہے؟ باپ. گھر کی چھت کون ہے؟ باپ. ماں اس چھت کو پروٹیکٹ کرنے والی ہے. ماں اس چھت کے وہ فاؤنڈیشن کی وہ برکس ہیں جنہوں نے اس فاؤنڈیشن کو جکڑ کے کھڑی ہوئی ہیں. تو ماں باپ کبھی ایک نہیں ہوتے, ماں باپ کبھی دو نہیں ہوتے, ماں باپ ہمیشہ ایک ہوتے ہیں. اور باپ والی یتیمی وہ یتیمی ہوتی جس میں دنیا آپ کو پہچاننے سے انکار کر دیتی ہے. اچھا, اسی بات کے اوپر تھوڑی سی ایک اور اسٹیٹمنٹ آپ کے سامنے رکھوں گا, جو بھی ریسنٹلی میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا ارم سعید کی. ٹھیک ہے, انہوں نے بولا ہے کہ مجازی خدا جو ہے وہ بھی طاغوت ہے. ٹھیک ہے, تو اس اسٹیٹمنٹ کو آپ کس طرح سے ڈیفینڈ کریں گے کہ آپ کس طرح یہ کہہ سکتی ہیں کہ ایک بیوی جو ہے گھر بیٹھی رہے اور مرد اس کو فورس نہیں کر سکتا کہ تم کوئی کام کرو. بیوی کا اسلام کے اندر بہت سارے فرض کو کم کیا ہے, بہت سارے ایسے فرض ہیں جو بیوی کے اوپر نہیں ہیں. تو اس طرح کے اسٹیٹمنٹس ارم سعید کی طرف سے جو آئی ہیں, اس بارے میں آپ کیا کہیں گی؟ دیکھیں, ارم سعید کو میں جانتی نہیں, نہ میں نے ان کا یہ چیز
دیکھی ہے تو مجھے ان کی سارے کانٹیکس کا اتنا علم نہیں ہے. لیکن دیکھیں جو میں اپنی ایک لمیٹڈ نالج سے جو میں ڈی کانٹیکسچولائز کر سکتی ہوں اس چیز کو. دیکھیں مجازی خدا اور نو مجازی خدا, ہم نے جو بھی ہماری زندگی میں ایک میل فگر ہے, چاہے وہ ہمارا بیٹا ہو, ہمارا بھائی ہو, ہمارے شوہر ہو یا ہمارے باپ ہو, جب تک اگر وہ ہمارے سربراہ ہیں, ہمیں پروٹیکٹ کرتے ہیں, ہمیں ان کو عزت دینی چاہیے. ہماری اس میں توہین نہیں ہے. لیکن آن دی ادر ہینڈ اس چیز کو بھی ہم ڈینائی نہیں کر سکتے کہ بہت سارے مرد جو اگر ہم بہت ایسے باپ ہیں جو اپنی بیٹیوں پہ ظلم کرتے ہیں. اپنی بیٹیوں فار ایگزامپل جب میں اٹلی میں پڑھائی کر رہی تھی, اب میں آپ سے ایک پرسنل بات اظہار کرتی ہوں کہ میرے لیے سب سے مشکل کی کیا گھڑی آئی. اب اٹلی کے اندر ویسے ہی بہت زیادہ پاکستانیوں کو لے کے ایک اورژن ہے, کیونکہ انفارچونیٹلی ہم ڈس آنیسٹ قسم کے لوگ ہیں. یورپ میں ہم لوگ جو وہاں پہ میں نے ورڈ سیکھا تھا, ڈنکی لگا کے لوگ آ جاتے ہیں. اب میرے نام میں ہے عباس. نیوز پیپر میں پڑھی تھی وہاں پہ کیفیٹیریا میں بیٹھ کے, تو وہاں پہ جب میں نے نیوز پیپر دیکھا میری روح فنا ہو گئی کہ اتنا بڑا لکھا ہوا تھا کہ سمن عباس ڈاٹر آف اظہر عباس گاٹ بروٹلی مرڈرڈ بائی دا فادر اینڈ بائی دا بردرس. اب آپ دیکھ رہے ہیں اس چیز کو کہ اب یہ میں آپ جو بات کی کانٹیکسٹ میں آپ کو یہ بتانے کی کوشش کر رہی ہوں. تو جب یہ میں نے نیوز پیپر پہ دیکھا آرٹیکل کہ اس پہ یہ میرے نام کے اوپر مطلب کہ ان لوگوں نے یہ بتایا ہوا کہ ایک بچی کا مرڈر, اور مرڈر کا کاز کیا تھا آپ گیس کریں. کیا تھا؟ نو گیسز. کہ وہ 18 سال کی بچی نے اپنے لالا موسیٰ کے کزن سے شادی کرنے کے لیے منع کر دیا تھا, اور وہ اپنی چاہت کی شادی کرنا چاہتی تھی. تو بھائیوں نے اس بچی کی ٹانگیں پکڑی, اس کے باپ نے ان کی گردن کاٹی, اور جو ان کے چاچو تھے انہوں نے ان کے ہاتھ پکڑے, اور ان کی باڈی ایسی غائب ہوئی کہ وہ باڈی ابھی تک نہیں ملی ہے. تو ایسے بھی مرد اور ایسی بھی فیملیز ایگزسٹ کرتی ہیں. دیکھیں یہ چیز تو بنتی جب کوئی ظلم ہو رہا ہو ہم اس کے اوپر بات کر سکتے ہیں, لیکن آپ یہ اسٹیٹمنٹ دینا کسی ایک وداؤٹ ریفرنس کے اوپر نہیں ہے کہ مجازی خدا جو ہے وہ ایک طاغوت ہے, یا کوئی بیوی جو ہے وہ اگر گھر بیٹھی ہے تو وہ کام نہیں کر سکتی اور مرد اس کو فورس نہیں کر سکتا. تو آئی تھنک یہ کوئی ایک جو اگر آپ اسٹیٹمنٹس دے رہے ہیں تو آپ کوئی ریفرنس کے ساتھ کوئی اسٹیٹمنٹ دیں. آپ اسلام کے اندر کوئی بات کر رہے ہیں کہ اسلام کے اندر یہ چیز ہے کہ عورت جو ہے اس کے اوپر فرض نہیں ہے بہت ساری چیزیں. دیکھیں اگر جب ہم بات کرتے فیمنزم کی تو فیمنزم میں تو ہم بہت زیادہ چیخ رہے ہوتے ہیں, میرا جسم میری مرضی, میرے رائٹس, میرا یہ میرا وہ, ہمیں آزاد کرو. تو جب اس کے بعد کام نہ کرنے کی باری آتی ہے تو اس کے بعد ہم کہتے ہیں ہمارے اوپر تو یہ فرض ہی نہیں ہے. کیوں فرض نہیں ہے؟ کیوں فرض نہیں ہے؟ آپ کے اوپر یہ بالکل فرض ہے. اب آپ نے اپنے اس فرائض سے جان چھڑانے کے لیے اب آپ حدیثیں ڈھونڈ رہے ہو. بالکل ایسے اپنے مطلب کی حدیثیں آپ کو مل جاتی ہیں خواتین کو, لیکن جب یہ والے فرائض آتے ہیں ان کو حدیثیں نہیں ملتی. تو آئی ایم سوری, آئی ڈو ناٹ اگری ود اینی سچ مائنڈ سیٹ, بیکاز آئی پرسنلی بلیو کہ جو ایک آدمی کی رسپانسبلٹی ہے, واٹ ایور آرٹیکل سیز, واٹ ایور آر ریلیجن سیز, اتنی ہی رسپانسبلٹی عورت کی بھی ہے. آپ کے پاس پلیٹ فارم ہے, آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے میاں پہ کوئی ٹربلنگ ٹائم آ سکتا ہے یا آپ کے ساتھ کوئی ایکسپیکٹیشن ہے, آپ کام کریں, اپنے میاں کو سپورٹ کریں, اس کی بیک بون بنیں. بالکل. اچھا, جو آپ نے احادیث کی بات کی نا, تو یہ احادیث کی اگر بات کریں تو اس میں بہت ساری احادیث یہ بھی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اگر میں کسی کو سجدے کا حکم دیتا تو میں شوہر کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا. ٹھیک ہے, تو جب یہ ریفرنس آپ کے پاس موجود ہوں تو آپ کا یہ میرے خیال سے بات کرنا بنتا نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ بھی میں گھر بیٹھے رہوں اور میں کچھ کروں بھی نہ تو مرد جو ہے وہ فورس نہیں کر سکتا. تو آئی تھنک ہمیں کوئی بات اگر کرنی بھی ہے تو فیکٹس اور اس کے ریفرنس کے ساتھ یہ بات کرنی. بالکل, آئی ٹوٹلی اگری. کیونکہ دیکھیں اصل میں بات ہے
جو پرابلم ہے ہم لوگ اس چیز کو نہیں ایک انڈرسٹینڈ کرتے کہ جب ایک مرد باہر روٹی کمانے چاہتا ہے اس نے باہر کی گرمی بھی برداشت کرنی ہے, اس نے باہر کے دھکے بھی برداشت کرنے, اس نے اپنی آرگنائزیشن کے کرٹیکل واٹ ڈو یو کال اٹ سچویشنس کو بھی ہینڈل کرنا ہے. ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ ہمارے والد جب وہاں پہ روزی کمانے جاتے ہیں اپنے بچوں کو پالنے کے لیے, اپنی بیوی کو اپنے گھر کے لیے بیسکلی, ان کے باس کے ساتھ کیا ڈائنامکس ہیں, وہ اپنے باس سے کتنی بےزتیاں کروا رہے ہوتے ہیں, لیکن وہ گھر آ کے کوئی اپنی ایک فرسٹریشن بھی اظہار نہیں کر سکتے. وہ یہ کبھی بھی نہیں, ایٹ لیسٹ میرے والد نے یا جتنے بھی مردوں کے ساتھ میرا انٹریکشن رہا ہے زندگی میں, میرے فرینڈز ہو گئے یا میرے فیملی ہو گئے, ان میں سے کبھی بھی کسی نے اپنے ورک پلیس فرسٹریشنز ہمارے سامنے نہیں بیان کیے. وہ اندر ہی اندر اپنی فرسٹریشنز کو رکھ رہے ہوتے ہیں, اور اگر وہ غصے میں ہیں انسٹیڈ کہ آپ ان کی فرسٹریشن کو وہ, کیونکہ ان دی اینڈ اے مین از اے بیسٹ آف برڈن, تو ہم کیوں مردوں کو رسپیکٹ نہ دیں؟ ساری رسپیکٹ عورتوں کے لیے رہ گئی. یہ بے شک ہے عورتوں کے نیچے, اس لیے اگر شاید ماں کے پاؤں کے نیچے اس لیے اللہ تعالیٰ نے جنت رکھی ہے, اور شاید اس لیے بولا کہ آدمی کا رتبہ 4 دفعہ پہلے عورت کا رتبہ آئے گا پھر آئے گا. لیکن ریالٹی میں بھی ہمیں اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرنا پڑے گا کہ باپ کے بغیر یا ایک میل فگر کے بغیر, until or unless he is not a misogynist, until or unless he is not amongst those جو کہ اپنی بچیوں پر, اپنی بہنوں پر, اپنی ماؤں پر, اپنے جو ویمن ہیٹ رکھتا ہے یا تشدد کا ان کو شکار بناتا ہے یا ان سے نفرت کرتا ہے, ان کو چادر اور 4 دیواری کے اندر وہ بند کرنے کی کوشش کرتا ہے, تو آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ دیٹ لٹل مائنورٹی آف مین. بالکل میجورٹی مین آئی پرسنلی بلیو دے آر ریشنل مین. ٹھیک ہے, سورۃ النساء آیات ہے, اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مرد عورت کا انچارج ہے, ذمہ دار ہے, ٹھیک ہے, اور جو بھی کچھ مرد کو اگر دیا ہے تو وہ اپنی عورت پہ خرچ کرے, اور عورت مرد کی فرما برداری کرے, ٹھیک ہے. اگر مرد غیر موجود بھی ہے تو اس کی حفاظت کرے. تو جب آپ کے پاس یہ ریفرنس ہے تو آئی تھنک میرا نہیں خیال کہ اس طرح کی چیزیں, ہاں اگر ظلم ہو رہا ہے تو پھر آپ اس چیز کے اوپر بات کریں. بالکل ٹھیک ہے, وداؤٹ اینی ریفرنس آپ اس چیز کے اوپر بات نہیں کر سکتے. اچھا, ہم ایک اور جو ٹاپک ہمارا جو طاغوت کا تھا اس میں خاتون بھی غلط تھیں جنہوں نے معافی مانگنے کا کہا انہیں, تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اس خاتون کا معافی مانگنے کا رائٹ تھا ان کو بولنا, یا اس کو اس طریقے سے بھی ہم بات کر سکتے تھے کہ آپ کی اسٹیٹمنٹ غلط ہے, ٹھیک ہے. جیسے ہم نے اگر کہیں کسی کے پاس جانا ہے, اس نے ہمیں انوائٹ کیا ہے, ٹھیک ہے, اور اس کو ہم کہہ رہے ہیں کہ میں نہیں آ سکتا, ایک کہہ دیں کہ میں تمہارے گھر آنا ہی نہیں چاہتا, تو دونوں میں وہ تو جا ہی نہیں رہا, لیکن کہنے کا مطلب ڈفرینٹ ہے. تو آپ اس کو کیسے دیکھتی ہیں اسٹیٹمنٹ کو؟ اچھا, جب آپ یہ سوشل میڈیا پہ سنپٹ دیکھتے ہو نا تو آپ کو ایکچولی لگتا ہے کہ لڑکی ٹھیک ہے, لیکن جب آپ پوری ویڈیو دیکھتے ہو تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ دیر از ایکچولی اے لاٹ مور کانٹیکسٹ ٹو واٹ وی آر شون ان جسٹ اے اسمال گلمپس. میں ان کا جو بھی نام ہے, آئی ایم سوری بٹ آئی ڈو ناٹ اگری ود ہر باڈی لینگویج. آئی تھنک شی واز بینگ ارریشنل. مجھے یہ بھی بہت حد تک لگ رہا تھا, کیونکہ میں آف کورس سائیکالوجسٹ اور سائیکالوجی اور سوشیولوجی کی اسٹوڈنٹ رہ چکی ہوئی ہوں. مجھے ان کی باڈی لینگویج بہت فیک لگی تھی, اف آئی ایم بینگ ویری ووکل اباؤٹ اٹ. ایک دم سے کہنا معافی مانگے, وہ آپ کو اپنا چلے, وہ معافی وہ ان کا ڈسکریشن تھا کہ انہوں نے مانگنی تھی کہ نہیں مانگنی تھی, وہ آئی ایم نو بڈی ٹو سے دیٹ. لیکن دیٹ انٹائر باڈی لینگویج آف ہرز against the situation, it literally appeared very fake. Exactly. جیسے کہ she just wanted to come out as a hero, as a savior of women, کہ آپ نے عورتوں کے بارے میں یہ بولا, آپ معافی مانگے. And he was trying to explain to her. Because he was trying to explain to her. ہو سکتا ہے کہ شو کی ریٹنگ کی وجہ سے. Exactly. And Sahil Adeem remained within the ambit of decency. Whereas that girl was not being within the ambit of decency. Exactly. I'm sorry to say I may get a lot of backlash on that. Exactly. لیکن مجھے بیکلیش کرنے سے پہلے ایٹ لیسٹ پوری ویڈیو کو ہم اوپن مائنڈیڈ طریقے سے دیکھیں اور دونوں کی باڈی لینگویج کو دیکھیں. ہم لوگ اگین وہی بات ہے, اگر اب ساری عورتیں اگر میرے پیچھے اس بات پہ پڑیں گی کہ انہوں نے یہ کیوں بولا, کہ یہ ساحل ادیم کو وہ کیوں ڈیفینڈ کر, میں ڈیفینڈ نہیں کر رہی, میں کانٹیکسٹ دیکھ رہی ود این اوپن مائنڈ. ورنہ تو پھر واقعی میں اگر ہم نے اس سنپٹ کی بیس پہ جو کہ بالکل ہی دیکھیں جی, کتاب کی خوبصورتی کیا ہوتی ہے, میں آپ کو ایک چیز بتاتی ہوں. جب آپ ایک کتاب کو پہلی دفعہ پڑھتے ہیں
آپ کی انڈرسٹینڈنگ کچھ اور ہوتی ہے. لیکن وہی کتاب جب آپ دوسری دفعہ پڑھتے ہیں آپ کی انٹرپریٹیشن اور اس کتاب کو سمجھنے کی انڈرسٹینڈنگ بالکل ڈفرینٹ ہو جاتی ہے. قرآن جو 1400 سال پہلے آیا, قرآن وہی ہے, لیکن اس کی انٹرپریٹیشن ہر زمانے کے لحاظ سے بدلتی جاتی ہے. اسی طریقے سے اگر آپ یہ ویڈیو دوبارہ دیکھیں اور پوری ویڈیو دیکھیں, سی ہاؤ دا جینٹل مین آر ایکٹنگ اینڈ سی ہاؤ دا لیڈی از ایکٹنگ. لڑکی کا کہنا شور ہی مائٹ ہیو ہرٹ ہر سینٹیمنٹس, ان کو شاید یہ ورڈ اچھا نہیں لگا ہوگا, لیکن اگر وہ خاتون تھوڑے تمیز کے دائرے میں یہ بات کرتی کہ ساحل ادیم مجھے آپ کا یہ ورڈ یوز کرنا اچھا نہیں لگا, کیونکہ آپ ہمیں جنرلائز کر کے یہ نہیں کہہ سکتے. میں پڑھی لکھی ہوں, ہمارا خاندان, اور میں بھی ان کی اس بات سے اتفاق نہیں رکھتی, کیونکہ میں بھی ایک بچوں کو میں یونیورسٹی میں پڑھاتی ہوں. میری کلاس میں صرف 4 لڑکے ہیں اور آلموسٹ 36-40 لڑکیاں ہیں. 36 جو کہ آئی تھنک سائنس میں, فزکس میں, کیمسٹری میں کہتی ہوں کوئی میل اسٹوڈنٹس نہیں ہیں, اور لڑکیاں آگے بڑھ رہی ہیں. تو میرے لیے یہ چیز سمجھنا کہ عورتیں جاہل ہیں اور وہ بچیاں سارے مذہبی خاندانوں سے ہیں, سارے مذہبی خاندانوں سے, کیونکہ میں بھی جن اسکولس میں پڑھاتی ہوں وہ سارے ایک ریلیجس بیک گراؤنڈ سے بچے آ رہے ہیں. تو یہ کہنا کہ ہاں, لیکن اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ دیکھیں ایبسولوٹ نالج ہمارے پاس نہیں ہے اسلام کو لے کے, وہ ان کی بات صحیح ہے, تو آپ اس چیز کو تھوڑا ایک سافٹر ٹون میں آپ یہ بتاتے, آپ اس چیز کو ایک ڈفرینٹ طریقے سے بتاتے کہ دیکھیں جی ہم لوگوں نے ان دی اینڈ اپنا حساب دینا ہے, اور ہم اس چیز کو نہیں نگیٹ کر سکتے کہ اسلام سے ہم دور ہوتے جا رہے ہیں. لیکن اس میں صرف بچیوں کو ہائی لائٹ کرنا زیادہ تر, کیونکہ وہ آف کورس عورتیں جذباتی ہوتی ہیں, اس چیز کو تھوڑا بہتر ہینڈل کیا جا سکتا تھا. لیکن اس میں انہوں نے جو اچھی چیز بھی بولی ہے, ایسی بہت ساری باتیں تھیں جو مجھے بھی نہیں پتا تھا کہ دیکھیں عورتوں کے لیے اسلامک میسیجنگ سسٹم کی ایک آپشن اویلیبل ہے. ہمارے لیے سڑکوں پہ اترنا, چیخنا, چلانا زیادہ آسان ہے, کہ اب بھی انہوں نے ہمیں ایک اس پلیٹ فارم کا بتایا جس پلیٹ فارم کا ہمیں نہیں پتا تھا. ہم نے ان کی اس ساری اچھی اسٹیٹمنٹ کو نگیٹ کر کے انہوں نے ہمیں جاہل بولا, ہم نے اس چیز کو ہائپ اپ کر دیا. مجھے 110% شور ہے کہ عوام نے 95% پوری ویڈیو نہیں دیکھی, انہوں نے صرف ایک وائرل کلپ دیکھا ہے اور اس کی بیس کے اوپر اپنے سارے جو ہے نا وہ اسٹیٹمنٹس دے رہے ہیں, کامنٹس پاس کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں, آپ اس بارے میں کیا کہیں گی؟ میں آپ سے بالکل اس چیز پہ ایگری کرتی ہوں, اور اس کے اندر شاید آپ بھی ہو سکتے ہیں, میں بھی پہلے ہو سکتی ہوں, کیونکہ دیکھیے اصل میں تو ہم نے ویڈیو نہ ہمیں پتہ چلا ویڈیو آنی کب ہے, وہ تو جب کلپ وائرل ہوا تو ہمیں پتہ چلا اچھا ایسی ایک سچویشن آئی ہے, اتنی ایک ہیٹڈ آرگیومنٹ ہوئی ہے, اتنی ایک ہیٹڈ ڈسکشن ہوئی ہے. اور اس وائرل کی بھی انفارچونیٹ حرکت کیا ہوئی ہے کہ ان لوگوں نے ایک چھوٹے سے سنپٹ کو پکڑا اور اسی چیز کو شیئر, ری شیئر, ٹرپل شیئر, ٹرپل شیئر, اتنے شیئرس کر لیے کہ اٹ لٹرلی ٹک اوے دی انٹائر کانٹیکسٹ آف واٹ that scholar was trying to say and what the host was trying to deliver and what the audience wanted to listen. وہ صرف یہ کہ معافی مانگے, معافی مانگے, معافی مانگے, جاہل معافی, جاہل معافی. ہم صرف یہی ہم نے 2 ورڈ سیکھے, اور ہم نے جس طرح ہم لوگ کرتے ہیں کہ ہم بینڈ ویگن پہ سوار ہو جاتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ میس پاپولیشن کا کیا اوپینین ہے, ہم نے بھی شیئرس کیے اور ہم نے بھی اس لڑکی کو پورا سپورٹ کیا. اگین میں یہ بات نہیں کر رہی کہ لڑکی غلط ہے یا ساحل ادیم ٹھیک ہے. There can never be 2 rights and there can never be 2 wrongs. Exactly. Problem was کہ we do not understand what the intention of the girl was. اگر آپ کے and no doubt اگر انہوں نے اپنا یہ ایکسپریس کیا ہے کہ آپ معافی مانگیں, کہ آپ نے عورتوں کو جاہل بولا ہے, اس کا یہ بھی مطلب آف کورس یہ اٹس ویری کانسپیکوس کہ لائک فیمیل سینٹیمنٹس ہرٹ ہوئی ہیں, تو شی از دیٹ گرل از آلسو ریپرزینٹنگ دیٹ سیگمنٹ آف ویمن پاپولیشن جس میں واقعی میں عورتیں آفینڈ ہوئی ہیں. لیکن آن دی ادر ہینڈ اگر ہم نیوٹرل ہو کے پوری ویڈیو دیکھیں اور اس پوری ویڈیو کی پوری بیک لاگ اسٹوری دیکھیں جس کے اندر انہوں نے ساحل ادیم نے ایٹ لیسٹ مجھے اس چیز کا نہیں پتا تھا, اینڈ آئی کین واؤچ فار ون تھنگ کہ 80% 90% عورتوں کو بھی اسلامک میسیجنگ سسٹم کا نہیں پتا ہوگا.
تو انہوں نے ہمیں ایک اس چیز کے بارے میں بتایا جس چیز سے عورتوں کو فائدہ ہو سکتا ہے, جس چیز پہ اگر عورت کے اوپر کوئی بھی پرابلم آتی ہے تو وہ اس پلیٹ فارم کے تھرو اپنی سیونگ کر سکتی ہیں, اپنی فیس سیونگ کر سکتی ہیں. اس کے اندر ان کو یہ بیکنگ ملے گی, یہ سپورٹ ملے گا. اینڈ دا فیکٹ دیٹ ہی واز بینگ سو ووکل اباؤٹ دا فیکٹ کہ ہی از دا ون ہو ول میک شیور کہ دا میٹرز آر بینگ ٹیکن کیئر آف. تو ہم نے ان کی وہ ساری گرینڈ اسٹیٹمنٹس کو ایبسلیوٹلی نگیٹ کر کے ہم نے صرف یہ کہا کہ انہوں نے جاہل بولا ہے ہمیں. تو جاہلیت تو ہم دکھا رہے ہیں نا, کہ ہم نے ایک اتنا لمبا لیکچر سننے کی بجائے ہم نے ان کے ایک اس ورڈ کو پکڑ لیا اور اسی ورڈ کو ہم نے اتنا وائرل کر دیا, ان کو اتنا ڈیمونائز کر دیا, ڈی ہیومنائز کر دیا ہم نے کہ انہوں نے عورتوں کی توہین کی ہے. دیکھیں اس طرح نہیں ہوتا. ہمیں ایک بہت نیوٹرل پرسپیکٹیو سے یہ چیز سمجھنی چاہیے کہ ان کی انٹینشن کیا تھی, میڈیا نے پورٹرے کیا کی. اور وہ جو لڑکی بھی تھی ان کو بھی چاہیے تھا کہ وہ جب اپنا سچویشن ایکسپلین بھی کر رہے تھے, ایٹ لیسٹ شی شوڈ ہیو الاؤڈ ہم ٹو کمپلیٹ واٹ ہی وانٹیڈ ٹو سے. دیٹ گرل واز کانسٹنٹلی اسٹاپنگ ہم. That girl did not allow Sahil Adeem to even elaborate in terms of why he said what he said. ان کو 2 سے 3 دفعہ ریکویسٹ کر کے خاموش کرانا پڑا کہ آپ ان کو موقع دیں کہ انہوں نے جاہل کا ورڈ کیوں یوز کیا ہے. لیکن وہی بات ہے کہ جب آپ کا ایک اتنا بڑا سوشل میڈیا پریزنس ہوتی ہے, جب آپ اتنے لوگوں کے لیے ہیرو ہوتے ہو, تو انفارچونیٹلی کیا کہتے ہیں ود گریٹ پاور کمز اے گریٹ رسپانسبلٹی. اور میڈیا آپ کو نہیں بخشتا. تو ان کے اس ایک ورڈ کو اتنا زیادہ ہم لوگوں نے پورٹرے کر دیا ہے. کانٹیکسٹ کچھ اور تھا لیکن ہمیں ڈلیور کچھ ہوا ہے. ایکشن کا ایک ریئیکشن ہوتا ہے. انفارچونیٹلی ریئیکشن ہم لوگوں نے ٹورڈ ساحل ادیم یا ٹورڈز دیٹ گرل, بوتھ دا میسج, لڑکوں نے ٹورڈز دیٹ گرل, لڑکیوں نے ٹورڈ ساحل ادیم, یا جن لوگوں نے بھی جس کے ریئیکشن بہت ہی انوارنٹیڈ تھا, انکالڈ فار تھا, اور یہ اس چیز کو وائرل کیا گیا جس کو وائرل کرنے کی اتنی ضرورت نہیں تھی. یہ میرا اپنا ذاتی اوپینین ہے. تو دیٹ از واٹ آئی ہیو ٹو سے. تھینک یو سو مچ. آئی تھنک یہ جو آپ کا ویلیویبل انسائٹ تھیں, آئی ہوپ آڈینس اس چیز کو انڈرسٹینڈ کریں گی, اور میرے خیال ہے کہ آپ وہ پوری ویڈیو دیکھیں گی کہ ایکچولی کیا اس کی ڈیٹیل تھیں. تو تھینک یو سو مچ. تھینک یو سو مچ عمان بھائی, تھینک یو سو مچ. تھینک یو. تو یہ تھا آج کا پوڈ کاسٹ. ہماری ویڈیو کو لائک کریں, شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.